علم وراثت میں وراثت کے مسائل کو حل کرتے ہوئے جو آخری پرنسپل ہمارے سامنے آتا ہے جزاف عقل، اصل مسئلہ اور مخرج الفروض کو حاصل کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جب پہلا جو گروپ ہے نصف ربع سمن کا، اس میں سے جو سمن ہے 1/8 ہے، 1/8 ہے، وہ دوسرے گروپ کے کسی ایک حصے یا تمام حصوں کے ساتھ یا 2 حصوں کے ساتھ مل کے آ جائے تو پھر اصل مسئلہ جزاف عقل کیا ہوگا؟ تو پھر اس وقت جو جزاف عقل ہے وہ ہوگا 24۔ جب پہلے گروپ میں سے 1/8 جو سمن ہے دوسرے گروپ کے تمام یا بعض حصوں کے ساتھ آئے تو اصل مسئلہ جو جزاف عقل ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ 24 ہوگا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اس کو جو ورثہ ہیں ان میں سے بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے اور بھائی ہے۔ بیوی کو 1/8 ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ فوت ہونے والے کی اولاد بیٹی موجود ہے اور بیٹی چونکہ ایک ہے اس کو آدھا مل جائے گا۔ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو فوت ہوا اس کی اولاد میں سے بیٹی ہے۔ اور باپ کو 1/6 ملے گا اور ساتھ وہ اسبہ بھی بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب فوت ہونے والے کی جو اولاد صرف مؤنث ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور جو اصحاب فروض کو دینے کے بعد بچ جائے تو وہ اسبہ کے طور پر بھی سارا لے جاتا ہے اور بھائی یہاں محجوب ہو جائے گا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اوپر جو 1/8 ہے، 8واں حصہ، وہ پہلے گروپ کا ایک حصہ ہے، وہ دوسرے گروپ کے جو ایک حصہ چھٹا ہے 1/6 اس کے ساتھ آ رہا ہے، تو اصل مسئلہ یہاں 24 پہ حل ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر جو پہلا گروپ ہے ان میں سے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ آ جاتے ہیں دوسرے گروپ کے حصوں کے ساتھ، مثلا نصف بھی آ گیا تو ربع اور ربع بھی آ گیا ہے، تو پھر ربع والا جو پرنسپل ہے وہ چلے گا۔ اور اگر نصف، ربع، سمن تینوں آ گئے ہیں تو پھر یہ جو سمن والا جو پرنسپل ہے پھر یہ والا پرنسپل چلے گا۔ اس کو پھر سمجھ لیں، پہلے ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا جو گروپ ہے اس میں سے ایک جو عدد ہے، ایک حصہ دوسرے گروپ کے تمام یا کسی ایک حصے کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا اصل مسئلہ ہوگا۔ اب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک جو پہلا گروپ ہے اس میں سے کوئی ایک حصہ نہیں بلکہ 2 حصے آ جائیں، مثلا نصف اور ربع دونوں دوسرے گروپ کے کسی ایک یا تمام کے ساتھ آ جائیں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ جزاف عقل کیا ہوگا؟ مخرج الفروض کیا ہوگا؟ تو پھر نصف ربع میں سے جو عدد دکھنے میں بڑا نظر آ رہا ہے پھر وہ جو ہے نا اس کا پرنسپل چلے گا۔ مثلا نصف اور ربع آئے ہیں تو پھر ربع والا جو پرنسپل ہے 12 والا مسئلہ وہ چلے گا۔ اور اگر ربع اور سمن آ گئے ہیں یا نصف ربع سمن آ گئے ہیں تو پھر دکھنے میں جو بڑا عدد ہے وہ 8 ہے، تو پھر سمن کا جو پرنسپل ہے یعنی 24 والا پھر وہ چلے گا۔ اس طرح سے ایک اور مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیوی ورثاء میں سے ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، پوتا ہے۔ بیوی کو 1/8 ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ فوت ہونے والے کی اولاد میں سے بیٹا موجود ہے، اور باپ کو 1/6 ملے گا کیونکہ مرنے والے کی، فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہے، اور جو باپ ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ مرنے والے کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، تو اس کو صرف چھٹا حصہ ملے گا۔ پوتا محجوب ہو جائے گا کیونکہ بیٹا موجود ہے۔ اب بیوی کو 1/8 مل رہا ہے تو پہلے گروپ کا 1/8 جو ہے وہ دوسرے گروپ کے 1/6 کے ساتھ آ رہا ہے تو مسئلہ 24 پہ جائے گا۔ تو یہ مسائل جو ہیں حل کرنے کے طریقے ہیں جو ہم نے یہاں بیان کر دیے ہیں، اور اس کو عدد اصلی کہا جاتا ہے اور اس کو اصول وراثت بھی کہا جاتا ہے، اس کو مخرج الفروض بھی کہا جاتا ہے، اصل مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، اور ریاضی میتھمیٹکس کی جو ٹرمز ہیں اس میں اس کو جزاف عقل کہا جاتا ہے۔